السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ کی کلاس میں آج ہم نورانی قاعدہ کی پہلی تختی کی مکمل پریکٹس، اس کی ادائیگی اور اس کے اندر استعمال ہونے والے حروف، ان کی پہچان، ان کے اندر فرق، یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اس ایک ویڈیو کے اندر ہم ذکر کریں گے۔ نورانی قاعدہ کی کتنی بھی تختی ہیں نا، ٹوٹل 15 سے 20 تختیاں ہوتی ہیں، تو ہم انشاءاللہ ہر روز ایک تختی ذکر کریں گے، ایک تختی مکمل پڑھائیں گے۔ یہ کورس ہے، یعنی کہ 20 دنوں کا یہ ایک کورس ہے۔ اگر آپ یہ دل لگا کر 20 دن ہمیں دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ نورانی قاعدہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے، بلکہ پڑھنے کیا، آپ اس کو آگے پڑھانے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ میں اس طریقے سے وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ سبق جو ہے ریکارڈ کرنے والا ہوں۔ پہلی تختی جو ہے نا وہ ہے حروف تہجی کے متعلق۔ حروف تہجی الف سے لے کر یا تک، ان کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ حروف تہجی کو پڑھنا کیسے ہے، اس سے پہلے میں 2 یا 3 ہدایات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ ان کو فالو کر کے اس نورانی قاعدہ کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ پڑھنے کے بعد آگے کسی کو پڑھا بھی سکتے ہیں، ان کو سمجھا بھی سکتے ہیں، بلکہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کو پڑھانا چاہتے ہیں یا خود پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں الف سے لے کر یا تک کچھ حروف ایسے ہیں جن کی شکلیں آپس کے اندر ملتی ہیں، ایک ہی شکل کے 2-3 حروف ذکر ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیم، ح، خ، ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں۔ اس کے بعد سین اور شین، یہ ہو گئی۔ دال اور زال، را اور زا، صاد اور ضاد، طا اور ظا، عین اور غین۔ یہ حروف جو ہیں نا، یہ ان کی جوڑے بنے ہوئے ہیں اور یہ ایک ہی طرح کے لگتے ہیں۔ ہم ان کو پہچان اس وقت سکتے ہیں، ان کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر نقطے کتنے ہیں، تو ہم نقطوں کی وجہ سے ان کو پہچان لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہو گئی کہ اس تختی کے اندر استعمال ہونے والے وہ حروف جو ہم شکل ہیں، جو ایک جیسے دکھتے ہیں، سب سے پہلے ان کی پہچان کرنی ہے، بتانا ہے کہ یہ آپس کے اندر ملتے ہیں، ان کی شکلیں ایک جیسی ہیں، تو ان کو پہچاننا کیسے ہے، وہ دوسری ہدایت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نقطوں کی پہچان کروائیں۔ کہ نقطے بسا اوقات کسی حرف کے اوپر ایک نقطہ ہوگا، یا کسی حرف کے نیچے ایک نقطہ ہوگا، یا کسی کے اوپر 2 نقطے ہوں گے یا کسی کے نیچے 2 نقطے ہوں گے، یا کسی حرف کے اوپر 3 نقطے ہوں گے یا کسی کے نیچے 2 نقطے یا 1 نقطہ، یا ان کے اندر بیچ کے اندر جو ہے نا 1 نقطہ وہ ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہم نے کلیئر کرنی ہے، ان کی پہچان کرنی ہے۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز جو ہم نے اس کو پڑھنے سے پہلے جس کو دیکھنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جن حروف کی ادائیگی میں، جن کو ادا کرتے وقت جن کی آواز کو پر کرتے ہیں، موٹی آواز میں پڑھتے ہیں، ان کی پہچان ضروری کروانی ہے۔ اس کے بعد وہ حروف جن کو ادا کرتے وقت سیٹی کی آواز نکلتی ہے، شروع میں سیٹی کی آواز کے ساتھ وہ شروع ہوتے ہیں، ان کی پہچان کروانی ہے۔ آخر میں جب آپ یہ تختی پوری الف سے لے کر یا تک پڑھ لیتے ہیں یا پڑھا لیتے ہیں تو ایک ہی بار میں پڑھ کر اسے ختم نہیں کر دینا، بلکہ سب سے پہلے تو ہر شخص کوئی بھی پڑھے گا یا پڑھائے گا تو الف سے شروع کرے گا اور یا تک پڑھائے گا۔ ایک ایک کر کے پڑھاتا ہے، یا 2 حروف کر کے، یا 3 یا ایک لائن کرا کے پڑھاتا ہے نا۔ تو جب ترتیب کے ساتھ ایک بار مکمل ہو جائے تو کوشش کریں کہ 2-3 بار پڑھیں ترتیب کے ساتھ، اور اس کے بعد جب ترتیب کے ساتھ اس کو بالکل ازبر ہو جاتی ہے، یاد ہو جاتی ہے نا، اس سے اگلا کام آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو الٹی سائڈ سے شروع کرنا ہے، یعنی اینڈ سے شروع کرنا ہے اور شروع تک لے کے جانا ہے۔ یہ چیز آپ نے کرنی ہے۔ تیسری چیز، اس کے بعد
آپ نے یہ جو ڈبے بنے ہوتے ہیں، خانے بنے ہوتے ہیں، تو جو پہلی لائن بنتی ہے نیچے کی طرف سے، اوپر سے نیچے آتے ہیں، اس طرح سے پہلے تیسری بار ان کو پڑھیں، پھر چوتھی بار دوسری طرف سے الٹی سائڈ سے اوپر کی طرف ایک ایک لائن کر کے پڑھیں، اور اس کے بعد آپ املا کے طور پر درمیان سے ایک ایک حرف پوچھیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ تو اتنا سب کچھ کرنے کے بعد آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اگلی تختی کی طرف جائیں۔ اگر آپ نے اتنا کچھ نہیں کیا تو آپ کو اگلی تختی کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کی جو اپنی ترتیب ہوتی ہے نا الف سے لے کر یا تک، یہ ان کو رٹا لگ جاتا ہے اور وہ اکثر تو زبانی بھی سنا دیتے ہیں۔ تو یہ صحیح طریقے نہیں تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے، درمیان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے، تو وہ ان کو نہیں آتا، پھر وہ کیا کریں گے، شروع سے پڑھنا شروع کریں گے، اور جب اس حرف کے اوپر آئیں گے تو ان کو پتہ ہوگا کہ یہ حرف ہے۔ تو یہ چیز آپ نے کرنی ہے۔ جب ان کو پہچان ہو جائے گی، نقطوں کی پہچان ہو جائے گی کہ کس کے اوپر کتنے نقطے آتے ہیں، کس کے نیچے کتنے نقطے آتے ہیں، یا کس کے درمیان میں کتنے کیا نقطے آتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ نے ان کو پڑھانی ہے۔ یہ ضروری ہدایات تھیں جو آپ نے سب سے پہلے ان کو ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ تو ہم سبق کی طرف آتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ پہلے 2-3 سبق تو میں پڑھا چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں ان کو شروع سے پڑھتا ہوں تاکہ ایک ہی ویڈیو کے اندر بندہ پہلی تختی جو ہے وہ سیکھ سکے۔ سب سے پہلے میں الف سے لے کر یا تک حروف پڑھوں گا، لیکن ان کو سمجھاؤں گا نہیں کہ ان کو کیسے پڑھنا ہے۔ آپ نے صرف میرے ساؤنڈ پہ فوکس کرنا ہے کہ میں ان کو ادا کیسے کرتا ہوں، آپ نے اسی طرح آواز نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ آواز میں نے کیسے نکالی اور کیوں نکالی، ان کو کیوں پڑھا جاتا ہے ایسے، موٹی آواز نکالی یا باریک آواز نکالی یا سیٹی والی آواز نکالی، تو یہ ساری چیزیں میں نے کیوں کی، یہ میں بعد میں دوسری مرتبہ جب پڑھاؤں گا اسی ویڈیو کے اندر تو آپ کو سمجھا دوں گا۔ سب سے پہلے آپ کوشش کریں کہ جیسے میں اب پڑھتا ہوں آپ نے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، ٹھیک ہے، الف، یہ اس کی ادائیگی ہے۔ اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آتی ہوگی، میری آواز کلیئر آ رہی ہوگی۔ اس کو پڑھنا کیا ہے، الف، ٹھیک ہے نا، الف، یہ اس طرح ڈھیلا کر کے نہیں پڑھنا، بلکہ بالکل مضبوطی کے ساتھ، اپنی مکمل گرفت کے ساتھ الف کو پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ، الف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے با، با، اس کو با نہ پڑھیں، لکھا ہوتا ہے با الف با، لیکن وہ با الف با لمبا کرنے یہ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ ہمیں شارٹ ہی پڑھنا چاہیے، بلا وجہ کسی بھی حرف کو لمبا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کیا پڑھیں گے، الف با تا، ٹھیک ہے نا، تا۔ اب جو حروف ایک جیسے آئیں گے نا، میں ان کی آوازوں میں فرق کروں گا، آپ نے وہ فرق ذہن میں۔ اب یہ تا ہے نا، جب ہم پہنچیں گے نا سین شین صا ضا طوا ضا پہ، تو وہاں پہ جو طوا آئے گی اس کا ساؤنڈ اور یہ جو شروع میں با کے بعد تا آتی ہے، اس کا ساؤنڈ آپس میں ملتے ہیں نا۔ تو میں اس کو کس طرح پڑھ رہا ہوں، تا باریک آواز میں پڑھ رہا ہوں۔ جب اس پر آؤں گا تو اس کو موٹی آواز میں پڑھوں گا، آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا کہ واقعی وہ تا 2 نقطوں والی تھی اور یہ طوا دوسری ہے جو بغیر نقطوں کے ہے۔ تا اور ثا، ثا، اس کو سین کے بعد میں نہیں پڑھنا بلکہ ثا، زبان کو دانتوں کے ساتھ باہر کی طرف لگانا ہے تو یہ ادا ہوگی۔ ثا، نرمی سے نرم آواز کے اندر ثا، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، سا کی آواز نہیں بلکہ ثا۔ اور اس کے بعد ہے جیم، جیم، اس کو آپ تھوڑا سا لمبا کر سکتے ہیں، کھینچ سکتے ہیں، جیم۔ اس کے بعد ہے ہا، ہا، اس کو باریک آواز میں گلے سے آواز کو رگڑ کر نکالیں گے، حلق سے جو زبان کی جو ہے نا جڑ بنتی ہے اوپر کی طرف، جڑ اوپر کوا لٹکا ہوتا ہے، وہاں سے اس کو ادا کرنا ہے، ہا۔ اس کے بعد ہے خو، کیا ہے، خو، منہ کو گول کر کے، خو۔ اس کے بعد دال، دال، ٹھیک ہے نا، دال۔ پھر ہے ذال، جس طرح ثا کو ادا کیا تھا نا اسی طرح ذال، نرمی کے ساتھ، ذال، سختی نہیں آنی چاہیے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ذال۔ پھر ہے رو، منہ کو گول کر کے پر آواز میں، موٹی آواز میں، جیسے خو،
اس کو منہ گول کر کے موٹی آواز میں پڑھا تھا، اسی طرح رو اس کو بھی موٹی آواز کے اندر منہ گول کر کے پڑھیں گے، رو۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا زا، اس کو سختی کے ساتھ اور سیٹی کی آواز میں، پہلے تھوڑی سی سی کی آواز آئے، پھر اس کے بعد زا، زا زا زا، ٹھیک ہے نا، زا۔ تو رو اور زا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سیٹی کے ساتھ ہم پڑھیں گے سین، پہلے تھوڑی سی کی آواز، سین سین۔ پھر اس کے بعد اسی طرح سیٹی کی آواز شروع میں، شین شین شین، ٹھیک ہے نا، زیادہ ش بھی نہیں کرنا کہ عجیب لگے، بلکہ تھوڑی سی آواز شروع میں سیٹی کی آواز نکالیں، پھر اس کے بعد شین کو ادا کریں، شین۔ پہلے کی آواز جو جیسے سین کے شروع میں کیا تھا اور زا کے شروع میں زا کیا تھا، اسی طرح شین کے شروع میں بھی شا کرنا ہے، شین۔ پھر صاد جو ہے، صاد، اس کے بھی شروع میں آپ تھوڑی سی سیٹی کی آواز نکالیں، صاد، اور اس کو پر آواز میں موٹی آواز میں پڑھیں گے پہلے کر کے، پھر اس کے بعد منہ کو گول کر لیں، صاد صاد صاد، ٹھیک ہے نا۔ دال اس کے اینڈ میں لکھنے میں ادائیگی میں دال اینڈ پہ آتی ہے، سواد جو ہے پڑھتے ہیں نا اکثر سواد، یہ سواد نہیں ہوتا بلکہ صاد ہوتا ہے، منہ کو اسی طرح کھلا کر کے پڑھنا ہے، صاد۔ پھر اسی طرح صاد، اس کی آواز میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کی دال کی طرح آواز نکالنی ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ اس کو زواد کی آواز نکالنی ہے۔ تو آپ دال کی آواز جو ہے نا وہ بالکل نہیں نکال سکتے، کیونکہ دال آلریڈی یہ جو ہے نا حرف اس حروف تہجی میں موجود ہے۔ جب ایک حرف پہلے سے موجود ہے، اس کا ساؤنڈ موجود ہے، تو پھر دوسرا اسی طرح کا لفظ ذکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اینڈ پہ یا دو مرتبہ یا لکھی ہوتی ہے، تو ان کی شکلیں بھی ایک جیسی ہیں اور ان کا ساؤنڈ بھی ایک جیسا ہے۔ اکثر تو لکھا ہوتا ہے، وگرنہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لکھا جائے، کئی جگہوں پہ نہیں بھی ہوتا لکھا ہوا۔ تو یہ ان کی ضاد اور دال کی ایک تو شکلیں بھی مختلف ہیں، پھر ان کے ساؤنڈ بھی مختلف ہونے چاہیے، ایک جیسے نہیں ہونے چاہیے۔ تو ضاد کی آواز نہ دال ہوتی ہے نہ زواد ہوتی ہے، بلکہ ان کے دال کے قریب ایک آواز ہوتی ہے، وہاں سے آپ نے ضاد کو ادا کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنی زبان کو بائیں طرف، ہماری جو بائیں سائڈ بنتی ہے منہ کی اوپر والی جو داڑھیں بنتی ہیں بائیں طرف والی، زبان کی ایک سائڈ جو ہے نا بائیں سائڈ، اس کو آپ لے کے جائیں اوپر، جو ہماری داڑھیں ہیں ان کے اوپر پہلے ٹچ کریں، ٹھیک ہے نا، پہلے سے ٹچ کر کے رکھ دیں، پھر وہاں سے آپ ضاد کو ادا کریں گے تو یہ ضاد کی اپنی ایک آواز، اپنا ایک ساؤنڈ پیدا ہوگا جو نہ ضاد ہوگا نہ داد ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، ضاد ضاد۔ دیکھیں نا، یہ نہ داد ہے نہ ضاد ہے بلکہ ضاد، یہ اس کا ساؤنڈ ہے، ضاد، ٹھیک ہے، ضاد، منہ گول کر کے، اور زبان کی ایک کروٹ جو ہے نا بائیں کروٹ، بائیں سائڈ، اس کو آپ اوپر والی داڑھوں کو پوری کے ساتھ آپ پوری سائڈ کو ٹچ کر دیں گے، اور زبان کی جو نوک آئے گی وہ ہماری یہ بڑے دانت ہیں نا ان تک آئے گی، ٹچ ہوگی اندر کی طرف سے، تو یہ ضاد کی آواز جو ہے نا اس کا ساؤنڈ جو ہمیں سمجھ آئے گا، اور اس کی ادائیگی وہیں سے ہوگی ضاد، ٹھیک ہے نا۔ اس کی اینڈ پہ بھی ادائیگی میں دال کی بات آتی ہے، ضاد، یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے تو اس کو بھی منہ گول کر کے، اور جو ہم نے شروع میں با کے بعد تا پڑھی تھی نا، تا، یہ بھری کی آواز ہے تا، اور یہ کون سی ہے، تو، ٹھیک ہے نا، منہ گول کر کے۔ جو با کے بعد ہم نے تا پڑھی تھی اس کو منہ چوڑا کر کے پڑھنا ہے، تا، ٹھیک ہے، اور یہ جو تو ہے اس کو منہ گول کر کے ادا کریں گے، تو اس کا ساؤنڈ بھی بھاری ہے، موٹا ہے، تو دوسری تا، بالکل نرمی کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہے وہ، ٹھیک ہے نا، زواں نہیں کہنا، زواں غلط ہے، آپ اردو میں شاید پڑھتے ہو توئیں زوئیں، یہ زواں جو ہے نا عربی کے اندر نہیں ہے بلکہ وہ، ٹھیک ہے نا، نہ زواد پڑھنا ہے دال جس طرح صاد پڑھا تھا، نہ زوئیں پڑھنا ہے نہ زواں پڑھنا ہے، بلکہ وہ، جیسے تو کا ہے نا،
तवा भी नहीं पढ़ना, तो को तवा भी नहीं पढ़ना, इस तरह तो पढ़ा, इस तरह ज़ो, तो ज़ो। फिर है आइन, आइन, गले से रगड़ कर आवाज़ को आइन। शुरू में आपको मुश्किल लगेगी, उसके बाद आपको जब इसकी प्रैक्टिस आ जाएगी तो मुश्किल नहीं लगेगी। आइन, ठीक हो गया। फिर है गौइन, मुंह गोल करके गौइन, ये भी उन हुरूफ में से है जिनको हमेशा मोटा पढ़ा जाता है, तो को भी, सौद को भी, वौद को भी, खा को भी, और ये गौइन को भी मोटा पढ़ा जाता है। गौइन, इसको भी जहाँ से आइन और गौइन पढ़ा था ना, वहीं से आपने इसको भी पढ़ना है। आगे है फ़ा, ऊपर वाले जो हमारे बड़े दांत हैं ना, इनको नीचे वाले होंठों के साथ टच करना है। फ़ा, हम यहाँ से वाव अदा करते हैं, वाह पढ़ते हैं, ये वाह नहीं होता यहाँ से। वाव का मखरज जो है वो खला है कि होंठों को टच नहीं होने देना वाव अदा करते वक्त, वाव, ठीक है ना, वो आगे हम आएंगे तो पढ़ेंगे। तो लेकिन फ़ा जो है, ऊपर वाले जो बड़े दांत हैं इनको नीचे होंठों के साथ लगाएंगे, फ़ा, ठीक हो गया। फिर है कौफ, दो नुक्तों वाला, इसको मोटा पढ़ते हैं, पुर पढ़ते हैं। कौफ, ज़ुबान की जड़ को ऊपर तालू के साथ जहाँ कव्वा लटका होता है वहाँ पे टच करेंगे, एंड ज़ुबान का एंड ऊपर की तरफ लगाएंगे तो वहाँ से कौफ, यहाँ जैसे कै आती है किसी को बंद करता है सख्ती के साथ, इस तरह वहाँ से कौफ अदा करेंगे, कौफ। फिर है कैफ, यानी कि थोड़ा सा आगे आके ज़ुबान का जो वस्त है उसको ऊपर तालू के साथ लगाएंगे तो वहाँ से कैफ अदा होगा। कैफ यानी कौफ और कैफ, इसमें आपने फ़र्क करना है, इनकी आवाज़ों को मिलाना नहीं है, एक जैसा नहीं बनाना। कौफ नुक्तों वाला मुंह गोल करके मोटी बात में कौफ, और जो दूसरा किताब वाला काफ है इसको बारीक यानी कि मुंह चौड़ा कर लें, गोल ना होने दें और नरमी के साथ आराम के साथ इसकी आवाज़ निकालेंगे। काफ, कौफ, दो नुक्तों वाला कौफ, और ये काफ आराम के साथ। फिर है लाम, ये भी नरम आराम से अदा हो जाता है। लाम, जब ज़ुबान को ऊपर मसूड़ों, ऊपर वाले जो सामने के दांत हैं इनके मसूड़े हैं, एक इनकी जड़ होती है, फिर उनसे थोड़ा सा पीछे आए तो मसूड़ा बनता है, यानी जगह ये आप देखें उभरी होगी थोड़ी सी। एक तालू, जहाँ एक तो तालू होता है ना, तालू के बाद दांतों की तरफ आए तो एक थोड़ी सी जगह, एक उभरी हुई चीज़, पूरा हमारा मसूड़ा बनता है। वहाँ उभरी हुई जगह पे अब लाम, ज़ुबान की नोक को लगाएंगे ना तो वहाँ से ये लाम अदा होगा। लाम, ऊपर की तरफ लाम, ठीक है ना। अगर लाम से थोड़ा सा आगे दांतों को टच करेंगे ना वहाँ से और हुरूफ अदा होंगे, लाम अदा नहीं होगा। लाम, ठीक हो गया। फिर है मीम, होंठों को जो बाहर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा जो बाहर है खुशक, इनको आपस में मिलाएंगे, ऐसे करेंगे मीम, ठीक है, मीम, ये मीम हो गया। फिर नून, जहाँ से लाम को अदा किया था ना, मसूड़ों पर ज़ुबान की नोक को टच किया था, वहीं से नून को भी, नून, मुंह गोल करके नून। और वाव, मुंह गोल करना है लेकिन होंठों को आपस में मिलाना नहीं, ऐसे नहीं करना कि वाव, नहीं, वाव जैसे कहते हैं ना वाव, इसी तरह वाव। हा, सीने से भारी करके हा, हा नहीं, हा भी नहीं पढ़ना, जिस तरह जीम के बाद हा पढ़ा था ना वैसे नहीं, हा नहीं, हा गुजर चुका है, ये जो हा है इसको मोटी आवाज़ में पढ़ना है, हा। फिर हमज़ा, इसी हा का साउंड इस्तेमाल करते हुए हमज़ा, हमज़ा पढ़ना है। फिर आगे है या को भी अदा करते वक्त आपने खला के अंदर किसी चीज़ को कहीं पे टच नहीं होने देना, जैसे वाव में टच नहीं होने दिया था, इसी तरह अंदर दांतों को आपस में मिलाना नहीं है। या, ठीक है ना, या एक होता है या, ये या जो है ना गलत है, या जैसे या इंग्लिश में भी इस्तेमाल होता है, या करते हैं, अब उसको या तो नहीं पढ़ते, तो क्या कहते हैं या, हमज़ा या, तो ये इनकी अदायगी हो गई। अब इनके क्या कहते हैं कि मखरज, मैं हर किसी के साथ साथ तो बता चुका हूँ, लेकिन मैं तरतीब के साथ फिर बता देता हूँ। बा का मखरज होता है होंठों का जो अंदर वाला हिस्सा है। मीम में हम पढ़ा था, हमने मीम यानी बाहर वाले हिस्से को आपस में मिलाया था। बा को अदा करते वक्त अंदर वाले हिस्से को आपस में मिलाना है, बा। जैसे मुंह आम नॉर्मल हमारा बंद होता है ना,
بند کر کے بیٹھا ہے، اسی طرح با، با کوئی ایسے با نہیں کرنا، منہ کو ایسے نہیں کرنا، ادھر نہیں کرنا، بلکہ با، ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ ہونٹوں کے تری والے حصے جب آپس میں ملتے ہیں تو با کا ساؤنڈ ادا ہوتا ہے۔ تا، زبان کی جو نوک ہے، یہ نوک، یہ اوپر والے جو بڑے دانت ہیں اندر کی طرف سے ان کی جڑ کے ساتھ لگائیں گے تو وہاں سے تا ادا ہوگا۔ سا، زبان کی نوک کو، یہ اوپر والے جو بڑے دانت ہیں ان کا کنارہ جو بنتا ہے وہاں سے سا ادا ہوگا۔ پھر اس کے بعد سا کے بعد جیم ہے، جیم، زبان کا وسط جو ہے بالمقابل اپنے اوپر، زبان کا وسط اوپر کی طرف تالو کے ساتھ، یعنی تالو کے ساتھ لگا دیں، یا جہاں میں نے مسوڑا بتایا تھا کہ ابھری ہوئی جگہ وہاں پہ ٹچ کریں گے تو وہاں سے ادا ہوگا کیا چیز؟ جیم، لمبا کر کے۔ ہا، گلے کے ساتھ زبان کے جڑ کے قریب آواز کو رگڑ کر سختی کے ساتھ ہا ادا کریں گے، اس کو حلق کہتے ہیں۔ حلق کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اقصی حلق، وسط حلق اور ادنی حلق۔ تو یہ وسط حلق سے ہا ادا ہوتا ہے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو درمیان میں ہے، ایک شاہرگ کے قریب ہے، ایک درمیان میں ہے جہاں ہمارا کوا لٹکا ہوتا ہے، اور ایک منہ کی طرف سے ہے جہاں جو منہ کے قریب قریب آتا ہے، تو یہ درمیانی وسط حلق جو بنتا ہے وہاں سے ادا ہوگا ہا۔ یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، کیونکہ آپ نے اگر یہ ویڈیو سن رہے ہیں، آپ شوق رکھتے ہیں، تو اس سے پہلے آپ نے کئی ویڈیوز اور بھی دیکھی ہوں گی جہاں سے مخرج بتائے جاتے ہیں، تو اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل کی طرف نہیں جا رہا۔ میری اس ویڈیو میں کوشش ہے کہ آپ کو پڑھنا آ جائے، قریب قریب پڑھنا آ جائے، اس کے بعد آپ جتنی محنت کریں گے، جتنی مشق کریں گے، اتنا زیادہ آپ کی جو ہے نا گرفت بنے گی اور درستگی ہوگی، آپ اس میں ماہر بنیں گے۔ زیادہ مشق کرنے کی وجہ سے، زیادہ اصول پڑھنے کی وجہ سے آپ کے اندر بہتری نہیں آئے گی۔ آپ اصولوں کو صرف سرسری نظر سے دیکھیں، اس کے بعد ان کے اوپر مشق کریں، پریکٹس کریں، پریکٹس سے آپ کا درست ہوگا۔ جہاں سے تا جو ہے نا، تا، دال اور تو، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں زبان کی نوک کو سامنے والے جو اوپر کے جو بڑے دانت ہیں ان کی جڑ کے ساتھ ٹچ کرنے سے تا، دال اور تو، یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رال اور ثا ایک مخرج سے، یعنی زبان کو سامنے والے جو بڑے دانت ہیں ان کی کنارے کے ساتھ لگائیں گے، ثا، یا دونوں اوپر والے بڑے دانت اور نیچے والے 2 بڑے دانت ان کے درمیان میں زبان کو رکھیں گے تو ثا اور ذال ادا ہوگا۔ رو، رو بھی جہاں سے لام ادا ہوا تھا، یعنی لام، نون اور رو یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ کہاں سے؟ جب زبان کی نوک کو اوپر والے جو مسوڑے بنتے ہیں ان کے ساتھ ٹچ کریں گے، لام، نون، رو، یہاں سے آپ کا ادا ہوگا۔ زا، زا جو ہے سختی کے ساتھ، زا، سین اور صاد، یہ 3 حروف کہاں سے ادا ہوں گے؟ یہ ہوں گے زبان کی نوک کو، یہ جو سامنے والے نیچے والے 2 بڑے دانت ہیں ان کی جڑ کے ساتھ ٹچ کریں گے تو وہاں سے کیا ہوگے؟ زا، سین اور صاد، یہ 3 حروف ادا ہوں گے۔ صاد اور ضاد یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں شروع میں، زبان کی ایک سائڈ جو ہے نا اوپر والی داڑھوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے۔ تو میں بتا چکا ہوں، وہ جو ہے یہ بھی آپ جہاں سے ثا، ذال اور وہ، یہ 3 حروف ایک ہی مخرج سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ عین ہے، جہاں سے ہا کو ادا کیا تھا وہیں سے عین کو ادا کرنا ہے، زبان کی جڑ کو اوپر قوے کے ساتھ ٹچ کرنا ہے۔ غین کو بھی آپ تھوڑا سا اس سے آگے آ کے ادا کر سکتے ہیں۔ فا، اوپر والے جو بڑے دانت ہیں ان کو نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ ٹچ کریں، فا ادا ہوگا۔ قوف میں بتا چکا ہوں، کیف وہ بھی بتا چکا ہوں، لام، اور لام، را، نون ایک ہی مخرج سے، میم یہ بتا چکا ہوں کہ باہر والے حصوں کو آپس میں ملانے سے، نون بھی بتا چکا ہوں، وہ بھی بتا چکا ہوں، ہاں یہ ساری چیزیں میں آپ کو شروع میں ہی بتا چکا ہوں ان کی ادائیگی کے اندر بھی۔ تو یہ آج ہماری تختی جو ہے مکمل، اگر آپ اس کو ویڈیو کو 2-3 بار دیکھ لیتے ہیں نا،
میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو یہ پڑھنا آ جائے گا۔ اب یہ پڑھانے کا مقصد کیا تھا، اب یہ مین جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس تختی کو پڑھنے کی وجہ سے ہمیں کس چیز کا علم ہوگا کہ ان حروف کی اصلی شکل جو ہے نا وہ یہ ہے۔ جب یہ اکیلے آتے ہیں یا کسی لفظ کے اینڈ پہ آتے ہیں تو یہ اپنی اسی اصلی شکل میں آئیں گے۔ ان کی اصلی شکل ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اکیلے اس شکل میں آئیں گے اور کسی کے ساتھ مل کر آئیں گے تو وہ کون سی شکل ہوگی، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم ذکر کریں گے۔ دوسری تختی پڑھیں گے تو وہاں پر یہ حروف ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دو دو حروف کی جوڑی بن کے آئے گی، تین تین حروف کی، چار چار حروف کی جوڑی جوڑی بن کے آئے گی۔ تو وہاں پر ہم اس چیز کو ذکر کریں گے کہ ان کی اصلی شکل کیسے تبدیل ہو گئی اور ان کو پڑھنا کیسے ہے، وہ انشاءاللہ کل کے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔